کہ جس بچے کے عقیقے کا ارادہ نہ ہو اس کا نام اگلے دن ہی رکھ لیا جائے، اگر عقیقے کا ارادہ نہیں ہے۔ اگر عقیقے کا ارادہ ہے تو پھر اس کا نام فائنل کرنا ہے 7ویں دن، یعنی 7ویں دن 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام بچے کا نام رکھنا ہے، دوسرا کام بچے کی پیدائشی بچے کے بال جانڈ جسے کہتے ہیں وہ اتار کے اس کے برابر چاندی صدقے میں دینی ہے، یعنی یہ دوسرا کام ہو گیا۔ اور تیسرا کام بیٹی کی طرف سے 1 جان اور بیٹے کی طرف سے 2 جانیں اللہ کی راہ میں قربان کرنی ہیں۔ اور 7ویں دن کا ادراک کیسے ہوگا؟ 7ویں دن کا پتہ کیسے چلے گا کہ 7واں دن کون سا بن رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی دن کا آغاز مغرب کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے، مغرب کے وقت سے اسلامی دن کا آغاز ہو جاتا ہے، یعنی آج منڈے ہے، سوموار، آج اگر مغرب سے پہلے پہلے کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو آج کا دن شمار کیا جائے گا منڈے، اور اس کے بعد منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور اتوار 7واں دن بنے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اتوار 7واں دن بنے گا، یعنی 7 دن بعد نہیں کرنا بلکہ 7ویں دن کرنا ہے۔ اگر سوموار کو بچہ پیدا ہوا تو اس کا عقیقہ بنے گا اتوار کو، اور اگر آج مغرب کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، رات کو ڈیلیوری ہوتی ہے یا عشاء کے وقت پیدا ہوتا ہے، سورج غروب ہونے کے بعد ہوتا ہے، تو پھر اس کا عقیقہ بنے گا سوموار کو۔ پہلا دن اس کا ہوگا منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، اور سوموار کو 7واں دن بنے گا۔ اب اس دورانیے میں آپ بچے کے نام پر ڈسکشن کر لیں اور نام اپنے طور پہ فائنل کر لیں کہ ہم نے یہ نام رکھنا ہے، آپس میں صلاح مشورہ اور ساری چیزیں چلتی رہیں، لیکن اناؤنس 7ویں دن کرنا ہے کہ ہم نے بچے کا یہ نام رکھا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ 7ویں دن سے پہلے پہلے نام فائنل کرنا ہے کہ 7واں دن آخری وقت ہے اس کا نام فائنل کرنے کا۔ یہ 3 کام کرنے ہیں۔ یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ پہلا مسئلہ یہ لے کے آئے کہ جس بچے کا عقیقہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے اس بچے کا نام پیدائش کے اگلے دن ہی رکھ لیا جائے۔ یہاں سے ایک بڑا اہم مسئلہ سمجھ آ رہا ہے حضرت صاحب، یہاں سے ایک بڑا اہم مسئلہ واضح ہو رہا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ عقیقہ فرض اور واجب نہیں، کہ اگر کسی کا ارادہ نہیں ہے تو وہ پہلے دن رکھ لے۔ شریعت یہ چھوٹ تب دیتی ہے جب کوئی چیز فرض نہیں ہوتی۔ مسئلے کی سمجھ آ گئی؟ یہ اہم نقطہ ہے کہ عقیقہ فرض اور واجب نہیں ہے، اسی لیے تو یہ کہا گیا نا کہ جس کا ارادہ ہے وہ 7ویں دن کر لے، جس کا ارادہ نہیں ہے وہ پہلے دن بچے کا نام فائنل کر لے۔ اور اس مسئلے میں امام صاحب یہ روایت لے کے آئے کہ حدثنی اسحاق بن نصر قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثنی برید عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ قال، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ولد لی غلام، میرے گھر بچہ پیدا ہوا، فاتیت بہ النبی، میں اسے لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، فسماہ ابراہیم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میرے بیٹے کا نام رکھا ابراہیم، فحنکہ بتمرۃ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو گڑتی دی جس کو گڑتی پنجابی میں کہتے ہیں، گٹھی اردو کا لفظ ہے، کھجور کے ساتھ، ودعا لہ بالبرکہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے برکت کی دعا کی، ودفعہ الیہ، اور پھر مجھے لٹا دیا، وکان اکبر ولد ابی موسیٰ، اور یہ ابو موسیٰ کا پہلا بیٹا تھا۔ حضرت صاحب بچے کی پیدائش کے آداب دیکھ لیں ذرا۔ سب سے پہلے والدین کے ذمہ کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوتے ہی والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچے کو کسی بزرگ کے پاس لے کے جائیں، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کے گئے۔ کوئی آپ کے خاندان میں سے نیک بندہ ہو، آپ کے جناب کوئی پیر صاحب ہو، کوئی نیک بندہ ہو، جینون پیر صاحب ہونا، فیک نہیں، اصل کوئی نیک بندہ، اور اس کے پاس لے کے جانا، جیسے حضرت ابو موسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئے ہیں۔ مقصد
تین مقصد لے کے جانے کے. مسئلے کی سمجھ آ گئی کہ یہاں سے اجازت مل گئی کہ یہ کوئی جہالت نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہوتے جناب آپ اپنے کسی نیک بزرگ جو آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں. آپ کے والد بہت بڑے بزرگ ہیں آپ کے لیے, آپ کی والدہ بہت بڑی بزرگ ہے آپ کے لیے, اگر زندہ ہے اللہ کا شکر ادا کریں اور ان کو پیر سمجھیں. اپنے والدین کے پاس لے کے جائیں, اگر وہ ادھر ہی موجود ہیں تو ان کی گود میں رکھیں. اور وہ کیا کریں گے آگے سے, جس کے پاس آپ لے کے جاتے ہیں کسی نیک کے پاس وہ 3 کام کریں گے. پہلا کام سماہ, نام رکھیں گے, کیونکہ نیک بندہ ہمیشہ اچھا نام رکھے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیٹے کا نام رکھا ابراہیم, سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے ساتھ. اور نام کا اثر ہوتا ہے شخصیت میں, یہ بات یاد رکھیں, نام کا اثر ہوتا ہے شخصیت میں. نام رکھنے سے پہلے یہ بات ذرا سوچ لیا کریں, یہ نہیں کہ کوئی ڈرامہ جناب چل رہا ہے ٹاپ پہ اور اس میں ہیرو کا نام یا لڑکی کا نام آپ نے دیکھا آج کل ٹرینڈ میں ہے, وہی نام رکھ دیا. کوئی پتہ نہیں وہ نام پہلے کسی کا تھا, ہے, نہیں ہے, یا انہوں نے کوئی یونیک نام. اور یہ بھی ڈیمانڈ کرتے علماء سے, ہم سے رابطہ کرتے ہیں لوگ, مولوی صاحب کوئی نام بتاؤ یونیک ہونا چاہیے. کیا آپ کر رہے ہیں حضرت صاحب, آپ یہ دیکھیں کہ نام رکھنا ہے, کوئی ایسا نام بتائیں جو نیک کسی شخصیت کا نام ہو, کسی نبی کا نام ہو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیگمات میں سے کسی کا نام ہو, آپ کے اصحاب میں سے کسی کا نام ہو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نام رکھا اس کا ابراہیم. پہلا کام یہ کرنا ہے بزرگوں نے, فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ, اور دوسرا کام اسے گٹھی دینی ہے, گڑتی دینی ہے. کھجور کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گٹھی دی, اور یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے, یہ بات یاد رکھیں. بعض لوگ اس میں بھی تذبذب میں پڑ گئے, شروع اذان سے ہوئے ہیں. اذان کی وجہ سے بعض علماء نے لوگوں کو پریشانی میں ڈالا کہ جی اذان ثابت نہیں ہے جناب بچے کے کان میں دینا, اور وہاں سے وہ تذبذب میں پڑے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ گٹھی تک بھی پہنچ گئے کہ پتہ نہیں گڑتی بھی ثابت ہے کہ نہیں ثابت. اوپر سے ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں کہ بھئی بچے کو فریش ماں کا دودھ پلانا ہے, آپ نے اس کے منہ میں شہد نہیں ڈالنا. ایسا غلطی یہ ہے کہ آپ شہد کے ساتھ دے رہے ہیں, نہ شہد کے ساتھ دیں گٹھی, کھجور کے ساتھ دیں. وہ کہتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ شہد میں کیمیکل ہے اور شہد میں کوئی ایسی چیز ہے جو بچے کے لیے نقصان دے, وہ زیادہ سمجھتے ہیں. اگر ان کو لگتا ہے کہ کوئی ہے تو حضرت صاحب آپ سنت کے مطابق کھجور سے دیں. کھجور تو غیر جناب طبی طریقوں سے نہیں نا پیدا ہو رہی جیسے شہد ہو رہے ہیں. مسئلے کی سمجھ آ گئی, اس لیے وہ منع کرتے ہیں. تو آپ کھجور کے ساتھ گٹھی دیں. اللہ کے نبی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو گٹھی دی, جس کو گڑتی کہتے ہیں. اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ وہ پیس چھوٹا سا جو بھی آپ نے بچے کے منہ میں ڈالنا ہے, جو اس کو آسانی سے وہ آگے نگل سکتا ہو. زیادتی نہیں کرنی بچے کے ساتھ, اور یہ زیادتیاں بعض مذہبی رہنما کرتے ہیں. عیسائیوں سے یہ کام شروع ہوا ہے, اور چھوٹے بچے کے ساتھ آپ نیٹ سے ویڈیو سرچ کر لیں اور وہی ہمارے اندر آ گیا جناب, بچے کو اس کی کمر پہ ہاتھ مارنا اور جناب چیز زبردستی زیادتی کرنا. بچہ ہے حضرت صاحب, آپ پہلے دن ہی اس پر ظلم شروع کر دیا, آپ نے بتانا شروع کر دیا کہ مذہبی رہنما اتنے متشدد ہوتے ہیں. یہ طریقہ کار نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار دیکھیں. طریقہ کار یہ ہے کہ کھجور کو اپنے منہ میں ڈالیں, اس کو چبانا شروع کر لیں, چبانا شروع کر لیں. جب آپ کے منہ میں کھجور کا پیسٹ بن جائے, اس میں سے ہلکا سا پیسٹ پکڑ کے وہ بچے کے منہ میں ڈال دیں. یہ نہیں کرنا بھی صرف منہ کے ساتھ لگا کے اس کے منہ میں ڈال دی. اس کو اپنے منہ میں مکس کریں تھوک کے ساتھ, اور پھر اس میں سے تھوڑا سا پیسٹ نکال کے وہ بچے کے منہ میں ڈالیں. اور یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. اور یہاں 2 چیزوں کا خیال کرنا ہے. پہلی چیز یہ کہ وہ بندہ جس کی آپ گٹھی دے رہے ہیں وہ بزنس مین کامیاب, یہ نہیں دیکھنا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ نیک ہو, طبیعت کا اچھا ہو, طبیعت کا اثر ہوتا ہے. اور نمبر 2 آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ اپنی پاکی کا بھی خیال رکھنے والا, جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکھنے والے تھے. ہر وقت مسواک, وہ یہ نہیں کہ سگریٹ پینے والا ہو, گٹکا کھانے والا ہو, آپ جناب اس کی گٹھی دلواتے وقت شروع میں بچے کے منہ میں جراثیم ڈلوا دیں. اس کا منہ پاک رکھنے والا ہو, مسواک کرنے والا ہو, اور اپنا وضو اور نماز کا خیال کرنے والا ہو. دن میں 5 بار وہ کلیاں کرتا ہو, یا اسے کہہ دیں حضرت صاحب ابھی کر لیں کلی, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کوئی جراثیم نہ بچے کے منہ میں ڈالیں. تو حضرت صاحب ان چیزوں کا خیال کرنا ہے. دوسرا کام, اور حضرت جی تیسرا کام جو اس بزرگ نے, گٹھی دینے والے بزرگ نے کرنا ہے بچے کے ساتھ, وہ ہے برکت کی دعا کرنا. اللہ کے نبی کو جب بھی کسی کا پتہ چلتا
کہ فلاں کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے یا فلاں کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے، بارک اللہ لک فی الموہوب لک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے اس کے والد کو یا اس کے بھائی کو جو بھی خبر لے کے آتا، اللہ برکت دے تجھے اس میں جو اللہ نے تجھے تحفہ دیا، یعنی تجھے بھی اللہ برکت دے، اسے بھی برکت دے، اللہ اسے تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اللہ اسے کامیاب کرے۔ جو بھی آپ دعائیں دے سکتے ہیں، بیٹی کے لیے دعائیں ہمارے ہاں جو جناب عام عمومی طور پر لوگ ضروری سمجھتے ہیں، اللہ نیک بنائے، اللہ جناب اس کے نصیب اچھے کرے۔ بیٹوں کے لیے بھی دعائیں، بیٹیوں کے لیے بھی اللہ کامیاب کرے۔